بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمالی ارانی و ابن عمی مالکن متا ادنو منہ یعنا انی و یبعد۔ رعا یرا بافتح اس کے معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ مالکن یہاں پہ اس کے چچا زاد بھائی کا نام ہے۔ دنا یدنو باب نصر اس کے معنی ہے قریب ہونا۔ نعا ینعا بافتح اس کے معنی ہوتا ہے دور ہونا، اور بعد یبعد اس کے معنی بھی ہوتا ہے دور ہونا۔ تو کہتا ہے کہ فمالی ارانی بس مجھ کو کیا ہو گیا ہے، فمالی میرے لیے کیا ہے، ارانی کہ میں خود کو دیکھتا ہوں، یعنی مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو و ابن عمی اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں۔ متا ادنو منہ جب میں اس سے قریب ہوتا ہوں، یعنا انی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، ویبعد اور الگ ہو جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں کہ جب اور جیسے جیسے میں اس سے قریب ہوتا ہوں وہ ویسے ہی مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے اس نے پیچھے بتایا کہ موت در حقیقت آنی ہے، وہ یقینی چیز ہے، تو جب موت کا آنا یقینی ہے، موت ایک مانی ہوئی چیز ہے اور ملاقات کا دار و مدار صرف زندگی ہی پر ہے، تو پھر میرا چچا زاد بھائی مجھ سے کیوں الگ اور دور رہتا ہے؟ تو اسی چیز کو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے کہ میں خود کو اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میں اس سے قریب ہوتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر متا شرط کے معنی میں ہے۔ آگے کہتا ہے یلوم وما ادری علام یلومنی کما لامنی فی الحی قرۃ بن معبد۔ لام یلوم اس کے معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا۔ حیون کے معنی ہوتا ہے قبیلہ۔ کہتا ہے کہ یلوم وہ مجھے ملامت کرتا ہے، یعنی مالک مجھے ملامت کرتا ہے جو اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ وما ادری یہاں پہ ما نافیہ ہے اور میں نہیں جانتا، علامہ یلومنی کہ وہ کس بنا پر یا کس بات پر مجھے ملامت کرتا ہے۔ کما لامنی فی الحی قرۃ بن معبد جیسا کہ قرۃ بن معبد وہ قبیلے میں مجھے ملامت کرتا ہے ویسا ہی یہ بھی کرتا ہے، یعنی یہ قرۃ بن معبد اس کے قبیلے کا کوئی شخص ہوگا جس سے اس کی کچھ دشمنی ہوگی اور وہ اس کو ملامت کرتا رہا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ جس طرح میرا دشمن قرۃ بن معبد مجھے ملامت کرتا ہے اور یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، تو یہ میرا چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود بھی مجھے میرے دشمن کی طرح ملامت کرتا ہے۔ آیسنی من کل خیر طلبتہ کانما وضعناہ الی رمس ملحد۔ یاسن اس کے معنی ہوتا ہے نا امیدی میں ڈالنا۔ یہاں پہ یہ باب افعال سے ہے، یعنی آیس نا امید کر دینا۔ خیرن کے معنی ہوتا ہے بھلائی اور مال کے معنی میں بھی آتا ہے۔ طلبہ یطلبوں کے معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ وضع یضع بافتح رکھنا۔ رمسن کے معنی ہوتا ہے دفن کرنا اور قبر کو بھی کہتے ہیں قبر کی مٹی، جمع رموسن اور ارماسن۔ اور ملحدن کے معنی ہوتا ہے بغلی قبر۔ تو کہتا ہے کہ آیسنی من کل خیر، اس نے یعنی میرے چچا زاد بھائی نے، اسی کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ اس نے یعنی میرے چچا زاد بھائی مالک نے مجھے ہر بھلائی یا ہر طریقے کے مال سے محروم کر دیا، مایوس کر دیا، طلبتہ جو میں نے اس سے چاہا۔ کأننا وضعناہ گویا کہ یعنی وہ شخص میرے لیے ایسا ہو گیا ہے کہ گویا کہ ہم نے اس کو مرے ہوئے کی قبر میں دفن کر دیا ہے، گویا کہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے الی رمس ملحد یعنی قبر میں، یعنی مرے ہوئے شخص کے قبر میں رکھ دیا ہے۔ جس طرح مرے ہوئے شخص سے کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کی امید نہیں کی جا سکتی، میرا چچا زاد بھائی بھی میرے لیے ویسا ہی ہو گیا ہے کہ جیسے وہ مر گیا ہے، جیسے وہ قبر میں مدفون ہو گیا ہے، کہ اس سے نہ کسی بھلائی کی امید ہے اور نہ ہی کسی نفع کی امید ہے۔ علی غیر ذنب قلتہ غیر اننی نشدت فلم اغفل حمولۃ معبد۔ ذنب کے معنی ہوتا ہے گناہ، قال یقول کہنا۔ نشدہ اس کے معنی ہوتا ہے گمشدہ چیز کو ڈھونڈنا، یہ ہے باب نصر سے۔ اغفال کے معنی ہوتا ہے گم کرنا، چھوڑنا،
یہ ہے باب افعال سے۔ الحمول کے معنی ہوتا ہے اونٹ، کھچر یا وہ جانور جس پہ سامان لاد دیا جائے، یعنی بار برداری کا جانور، اس کی جمع حمولاتن آتی ہے۔ اور معبد یہ طرفہ کے بھائی کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الا غیر ذنب، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے، یعنی بس یوں ہی وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، بغیر کسی وجہ کے وہ یوں ہی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو اسی کو کہتا ہے کہ الا غیر ذنب قلتہ، بغیر کسی بات کے جو میں نے اس سے کہی ہو، یعنی ایسی ویسی کوئی بات ہمارے درمیان ہوئی بھی نہیں کہ جس سے ناراضگی ہو، بلکہ وہ یوں ہی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ غیر اننی نشدت حمولۃ معبد، سوائے اس کے کہ میں نے معبد کے لادنے والے اونٹ کو تلاش کیا، فلم اغفل، اور میں نے اس کو پریشان پھرنے نہ دیا، یا میں نے اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، یعنی اس کو بیکار نہیں چھوڑ دیا کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو میں تلاش کر کے لے آیا۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے یوں ہی ناراض ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ اگر اونٹ گم ہو جاتا ہے تو میں اسے تلاش کر کے لے آتا ہوں، پھر میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کو یوں ہی بیکار بھی نہیں چھوڑتا۔ یعنی وہ اپنے احسانات کو گنوا رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، یا یہ کہ میں اتنا اچھا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے۔